لاہور کا بے پناہ مجمع تھا. مولانا تقریر کر رہے تھے اور رو کر فرما رہے تھے کوئی ہے ایسا بندہ جو انتقام لے لے اس سے کہ جس نے رسول اللہ کو گالی دی ہے. لوگ پریشان تھے, جلوس نکل رہے تھے, نعرے لگ رہے تھے. انگریز حکومت پریشان ہو گئی کہ ساری دکانیں بند ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, دروازے بند ہیں کہ رسول اللہ کے خلاف اس پنڈت نے بکواس کی ہے. مستریوں کا ایک لڑکا تھا, ترکھان کا بیٹا تھا, جسے علم الدین کہتے ہیں. ترکھانوں کا بیٹا, مزدوری کرنے والا, تیسا چلانے والا, آری چلانے والا, کوئی کسی امیر کا بیٹا نہیں, غریب کا بیٹا. کوئی جوان نہیں تھا, 17-18 سال کی عمر ہے, 16 سال کی. چھرا لیا اور پنڈت کے دفتر میں چلا گیا. کتب خانہ تھا اس کا. جا کر اس نے کہا کہ پنڈت کا نام پوچھا. اس نے کہا میرا نام ہے. اکیلا ہی بیٹھا تھا. اس بچے نے, مستریوں کے بچے نے, ترکھان نے, جو عشق مصطفیٰ سے بھرپور تھا, حملہ کیا. اچھی طرح قتل کیا, اچھی طرح. خون سے لت پت ہو گیا, کپڑے خون سے بھر گئے. باہر نکلا تو انگریز کا دور تھا. پولیس لوگوں نے پکڑ لیا, پولیس نے پکڑ لیا. مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے کہ چھڑایا جائے, مگر چونکہ کیس بہت بڑا اہم تھا. ایک وکیل صاحب وہ کہنے لگے کہ برخوردار بیٹے, یہ بتا جب تو نے پنڈت کو مارا ہے, قتل کیا ہے, اس وقت اندر کوئی آدمی تھا؟ تو اس کو کہتا ہے جی نہیں, کوئی بندہ اندر, بندہ کوئی نہیں تھا. تو وکیل صاحب کہتے ہیں تو بات تو بن گئی. قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی گواہ دیکھا, آنکھوں دیکھا گواہ نہ بیان کر دے کہ فلاں قاتل ہے, اس وقت تک اسے پھانسی نہیں دی جا سکتی. تجھے پھانسی نہیں ہوگی, سزا نہیں ہوگی. تو کہہ دے کہ میں نے پنڈت کو قتل نہیں کیا, پکڑ لیا ہے, کوئی 2-4 سال سزا ہو جائے گی, 10 سال پھانسی نہیں ہوگی. تو یہ بچہ, مستریوں کا بیٹا, ترکھان کا بیٹا, جو عشق مصطفیٰ سے لبریز تھا, جو یاد مصطفیٰ اس پر مسلط تھی, وہ وکیل صاحب سے کہتا ہے وکیل صاحب اب تو میں یہ کہہ کر چھوٹ جاؤں گا, اب تو یہ کہہ کر چھوٹ جاؤں گا, پھانسی نہیں لگوں گا, مگر قیامت کے دن اگر اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ علم الدین قتل کر کے پھر جھوٹ بولا تھا, تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا, میں ہی قاتل ہوں, میں نے قتل کیا ہے. ایک مرتبہ پھانسی کیا, 1000 مرتبہ بھی پھانسی ہو تو پسند ہے. بات یہ سنا رہا ہوں, جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہو جائے تو لوگ جانیں دے دیتے ہیں, ایمان بچا لیتے ہیں.